زیادہ انفلیشن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ کینیڈا کے اندر 4.7% انفلیشن، اگین وہاں پر ایک انفلیشن کا جو ہے وہ ایک پرائس ہائک وہاں پر آئی۔ چائنا جو ہے وہ 26 سال کا جو ان کی پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، 26 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ اس کا ٹوٹ گیا۔ جرمنی میں 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا، فرانس میں، برطانیہ میں کئی دہائیوں کا، اور سب سے بڑی بات جو یو این کی ورلڈ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ اپنا ڈیٹا شائع کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی کا جو 50 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور کووڈ نے پوری دنیا کو نہ صرف معمولات زندگی لوگوں کی تبدیل ہوئی بلکہ معاشی طور کے اوپر ہٹ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ آیا ہے وہ قیمتوں کے اندر آیا ہے، چاہے وہ انرجی پرائسز ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں۔ لیکن اس دوران وہ جو ہماری حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا ہماری جو موجود صوبوں میں حکومت ہو، ہم نے اقدامات لیے۔ ہم نے پیٹرولیم پرائسز کا پورا اثر جو ہے وہ عوام کے اوپر پاس آن نہیں ہونے دیا۔ ہم نے کچھ 400 ارب سے زائد جو ٹیکسز ہیں وہ کم وصول کیے، یعنی کہ ہم حکومت نے اپنی آمدن کے اوپر جو ہے وہ ہٹ لی، اور جو پرائسز تھی وہ پوری پاس آن نہیں کی۔ اگر پیٹرولیم لیوی پوری لگ جاتی اور اگر 17% سیل ٹیکس لگ جاتا، جو کہ آج کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ 1.6% کے لگ بھگ ہے، اور ہم نے اس کو زیرو بھی رکھا سیل ٹیکس کو، تو قیمتیں جو ہیں وہ 170 روپے سے اوپر ہوتی۔ ہم نے وہ قیمتیں جو ہیں وہ پاس آن نہیں کی عوام کے اوپر اس طریقے سے، اپنے ٹیکسز میں کمی کر کے، اپنی آمدن میں ہٹ لے کے۔ دوسرا بڑا بنیادی فرق ہے، میں آج آپ کے سامنے ایک اور فرق رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو عوام کا احساس ہے، عالمی سطح کے اوپر جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا اس کا امپیکٹ پاکستان کی عوام کے اوپر بھی پڑا، اس دوران ہماری حکومت نے اقدامات لیے، ہم نے جو ہے وہ کچھ ایکشنز لیے، جس میں جس طرح میں نے آپ کو پیٹرول کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے اس کی قیمتوں کو مینج کیا، پورا اثر عوام کے اوپر پاس آن نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو شوگر ہے اس کی قیمتوں میں ہمارے حالیہ اقدامات کے باعث جو ہم نے شوگر ملوں کو بروقت کرشنگ جو ہے وہ سٹارٹ کروائی، ہولڈرز کے خلاف جو ہے وہ آپ کو دیکھا ہماری حکومت جو ہے وہ ایکشن کے اندر نظر آئی، ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں کی، جس کے باعث چینی کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ 60 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ 150 روپے پہ جو ریٹ گیا، آج وہ ایکس مل ریٹ جو ہے وہ 85-90 کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہاں سندھ حکومت کی پھر نااہلی نظر آتی ہے۔ سندھ کے اندر ہمیشہ جو شوگر ملز تھیں وہ شوگر ملز وقت کے اوپر چلتی تھیں، اکتوبر کے آخری ہفتے کے اندر شوگر ملز چل جاتی تھیں، لیکن یہاں اس بار ڈیلیبریٹلی سندھ حکومت نے وہ شوگر ملیں جنہوں نے کرشنگ بھی شروع کی تھی ان کو بھی بند کروا دیا، تاکہ وہ جو ان کے زیر سایہ ذخیرہ اندوز ہیں، جو گراں فروش ہیں، جو ذخیرہ اندوزوں کا مافیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر کام کر رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور زرداری، آصف علی زرداری سب سے بڑے بینیفیشری ہیں سندھ کی شوگر ملز کے اندر، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ انہوں نے وہاں بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اقدامات کا ساتھ نہیں دیا، پنجاب حکومت کارروائی کرتی رہی، اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے حکومت، بلکہ انہوں نے امپورٹڈ شوگر مارکیٹ کے اندر لے آئے تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ چینی کی سپلائی کا مسئلہ نہ ہو، اور پیرالل اقدامات کے پی کے حکومت نے بھی لیے، پنجاب حکومت نے بھی لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو فرٹیلائزر کو آپ دیکھیں کہ فرٹیلائزر کو ہم نے پاکستان نے پچھلے 3 سال میں موجودہ حکومت نے ایک بوری بھی امپورٹ نہیں کی۔ نون لیگ کے دور حکومت میں امپورٹ ہوتی تھی، اگر آج امپورٹ کرنی ہے فرٹیلائزر کی بوری تو وہ 9,000 سے 10,000 روپے میں پاکستان کو پڑتی ہے، لیکن ہم نے ان کو گیس فراہم کی، اپنی پروڈکشن ہم نے بڑھائی، اس کے باعث جو ہے وہ ہماری جو فرٹیلائزر ہے اس کو ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑی۔ لیکن آج بھی جو فرٹیلائزر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے وہ سندھ کے اندر ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے اس نے نااہلی کی اینک لگائی ہوئی ہے، اور وہ گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کو انکریج کرتے ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے، پیسہ بنانے کے اوپر سب لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کارروائی نہیں۔ یہاں پنجاب حکومت نے فرٹیلائزرز کے ہولڈرز کے خلاف جب کارروائی کی ہے اور ان کے اوپر 347 ایف آئی آریں درج ہوئیں، 244 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں پھر میں پنجاب حکومت کی تعریف کروں گا جو ان ایکشن آئے، جنہوں نے کسانوں کو اتصال سے بچایا، اس کے باعث
400 روپے فرٹیلائزر کی فی بوری کے اندر جو ہے وہ کمی آئی ہے. لیکن سندھ حکومت سائیں سرکار کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ سائیں سرکار کیوں جو سندھ کے کسان کی جو ہے وہ دشمن بنی ہوئی ہے؟ پہلے کبھی پانی کے جو کنیکشنز ہیں نہروں کے وہ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس دے دیتے ہیں بڑے بڑے وڈیروں کو، عام کسان کو سندھ کے پانی نہیں ملتا، اس کا ذمہ بھی وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. یہاں بھی انتظامی طور کے اوپر ہے، نااہلی جو ہے وہ ان کی ہے، ہولڈرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. بتائیں کتنی ایف آئی آر درج ہوئی، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنی بوریاں جو ہے وہ برآمد کی گئی ذخیرہ اندوزوں سے، ہولڈر سے. اس کے پاس سندھ حکومت کوئی ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے. اور جب ہم ڈی اے پی کے اوپر سبسڈی دینے کی بات کرتے ہیں تو وفاق 7.5 ارب روپیہ رکھ دیتا ہے، پنجاب 5 ارب روپیہ اس کے لیے رکھ دیتا ہے کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ڈی اے پی جو کہ امپورٹ ہوتی ہے اس کی کاسٹ میں دنیا میں اضافہ ہوا، ہم 1,000 روپیہ فی بوری کسان کو سبسڈی فراہم کر رہے ہیں. وہاں بھی سندھ حکومت وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، وہاں بھی وہ کسان کو سبسڈی دینے کے لیے، اپنا شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر خط لکھا ہوا ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اقدامات بھی لے رہی ہے اس حوالے سے، عالمی سینیریو بھی آپ کے سامنے رکھا، اور جو ہم نے اقدامات لیے ہیں امپورٹڈ انفلیشن کے علاوہ، یعنی وہ آئٹمز جو کہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور ان کی قیمتوں میں عالمی سطح پہ اضافہ ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہم نے اقدامات لیے ہیں پچھلے سال سے اس سال کی نسبت ان میں بڑی واضح کمی ہے. اور میں اب اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ مزمل اسلم صاحب آپ کو اس پر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ عوام کے سامنے جو ہے وہ حقائق آئیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فاروق بھائی. جیسے کہ فاروق بھائی نے آپ کو ابتدائیہ میں بتایا کہ اس وقت جو ہے 1970 کے بعد پوری دنیا کی بدترین مہنگائی چل رہی ہے، اور یہ جو بدترین مہنگائی چل رہی ہے اس میں جو ہے پاکستان کو بھی جو ہے اس نے بہت زیادہ فرق ڈالا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ آج ہمارا جو ہے انفلیشن کا، مہنگائی کا ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ڈبلیو پی آئی، سی پی آئی اور ایس پی آئی. سی پی آئی جس کو نارمل طور پہ کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، وہ جو ہے تقریباً 11.5% ہے. لیکن میں اس پہ بات پہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں آتا ہوں ڈبلیو پی آئی، اسے کہتے ہیں ہول سیل پرائس انڈیکس. اور یہ ہول سیل پرائس انڈیکس میں یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے ہم درآمد کرتے ہیں. وہ جو ہے آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ تقریباً 27% کا ایک سال میں اضافہ ہوا ہے. اور 27% کی اضافے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرنس آئل کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے. فائبر کراپس جو کاٹن ہے اس میں 80% کا اضافہ ہوا ہے. مٹی کے تیل جو انٹرنیشنلی باہر سے آتا ہے 77% اضافہ ہوا ہے. سٹیل بار اور شیٹس 64% اضافہ ہوا ہے. 62% ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. ویجیٹیبل گھی یہ بھی ہم 95% باہر سے منگاتے ہیں، یہ اس میں جو ہے 57%. اس طریقے سے جو ہے تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ 100% سے 50% کے درمیان بڑھی. اس میں جیسے فاروق بھائی نے ایک بات بتائی کہ جہاں پہ ہم بے بس ہیں وہ عالمی مارکیٹ سے جو ہم چیزیں منگاتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ٹیکس چھوڑ سکتے ہیں. عالمی مارکیٹ میں 100% جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھی، لیکن ہم نے جو ہے صرف اس میں جو ہے 40% کا اضافہ کیا. اور اس وقت ابھی یہ تو کل 1.6% جو ہے سیلز ٹیکس ہوا. پچھلے 15 دن میں سیلز ٹیکس 0 تھا، جو میں نے کم از کم پچھلے 18 سال جو میں معیشت کو کور کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں دیکھا. اب جو بات یہ ہے کہ کنزیومر پرائس جس میں چاہ رہا تھا کہ میں پھر آپ کو لے کر آؤں، ہمارا جو کنزیومر پرائس پچھلے مہینے 9.2% تھا جو بڑھ کے 11.5% ہو گیا. اس میں اچھی خبر کیا، بری خبر تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے جو ہر چیز درآمد ہوتی تھی اس کا جو ہے ریٹ بڑھ گیا. اچھی خبر یہ ہے کہ ایک جو دیہات کے لوگوں کی جو کھانے پینے کی مہنگائی تھی وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 5% کم ہے. اور اوور آل جو ہے جسے کہتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی جو پیرشیبل گڈ جسے کہتے ہیں، اس کی مہنگائی میں 3.63% کمی آئی ہے. جیسے ابھی فاروق بھائی نے بتا دیا 150 روپے کلو چینی ابھی پچھلے دنوں گئی تھی، وہ تو ایک ہفتے 10 دن کے لیے گئی تھی، لیکن پچھلے سال 110-15 روپے میں چینی پورے سال رہی. وہ کم ہو کر اب جو ہے 90 روپے میں ہو گئی ہے. کراچی میں ابھی بھی 100 روپے ہے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو کھانے کی چیزوں میں کمی ہوئی ہے اس میں جو ہے پیاز پچھلے سال سے سستا ہے، ٹماٹر پچھلے سال سے سستا ہے، چینی سستی ہے، آٹے کی قیمت میں استحکام آ گیا ہے، دال کی قیمت پچھلے سال سے کم ہے. تو یہ جو عام آدمی کے جو استعمال کی چیزیں ہیں، جو اس وقت عام آدمی کے جو بجٹ میں جو چیزیں آتی ہیں ان سب میں کمی آ چکی ہوئی ہے. مہنگائی کدھر آئی؟ وہ آئی نان پیرشیبل فوڈ آئٹم میں، یعنی کہ سوکھے راشن میں.
सूखे राशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खाने का तेल है, ये हम दरामद भी करते हैं, उसमें जो है लगभग 100% का इजाफा हुआ है। जैसे बताया इन्होंने, फारूक भाई ने भी, $600 था पिछले साल कीमत, अभी $1350 में भी मिल नहीं रहा। तो जो वेजिटेबल घी की कीमत में 58% इजाफा हो पिछले साल। मस्टर्ड ऑयल, ये जो सरसों का तेल वगैरह है, इसमें 57%। कुकिंग ऑयल जो है उसमें 53% इजाफा हुआ। दालें जैसे ये भी हम बाहर से इसमें मंगाते हैं, दाल मसूर जो एक खास है, इस साल दाल मसूर ऊपर गई है, मूंग की दाल नीचे आ गई है। दाल मसूर में 22% का इजाफा हुआ। फिर आपके सामने हाइड्रोकार्बन, ये जो एलपीजी वगैरह हम देते हैं, उसमें 80% का इजाफा हुआ। फिर जो है पेट्रोल की कीमत में 40% का इजाफा हुआ। तो वो चीजें जो बाहर से दरामद हो रही थी, उसकी वजह से जो है महंगाई ऊपर आई। और जो है जो चीजें जो पाकिस्तान में जो हम पैदा करते हैं, उसमें हमने एक साल में बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, कमी लेकर आए। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महंगाई जो है कहां कहां हमें नजर आई। इस दफा हमने देखा कि 2 सेक्टर में महंगाई, एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जिसमें जो है पेट्रोल आता है, और एक जो है हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, यहां पे जो है सबसे ज्यादा महंगाई आई। और जो खाने पीने की जो है 11.5%, हालांकि हमारी उसमें महंगाई हुई, खाने पीने में सिर्फ 8% महंगाई। ये दलील है कि हम जो है बहुत अच्छा चल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो ओवरऑल जो महंगाई की सिमत है वो किस तरफ जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये देखा कि पिछले जो 6-7 महीने में जो आलमी मंडी में जो महंगाई होशरुबा इजाफा हो रहा था, ये पिछले 8-10 दिनों में इसमें ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे जो 1 साल पहले जितना भी ये जो सी फ्रेट था, जो माल बरदार जहाजों का किराया था, उसमें 450% इजाफा हो गया। जो $1000 का जहाज आता था वो $4500 पे चला गया था। अच्छी खबर यह है कि अभी पिछले 10 दिनों में जो है 30% उसमें गिरावट आ गई है। तो उससे जो है माल बाहर से जो आएंगे उनकी कीमतें कम होगी। फिर इसके अलावा जो अभी आपने तेल अपने सामने देख लिया कि अभी जुम्मे से जो है तेल की कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई हैं। ये $85 से जो है $72 पे आ चुकी हैं। फिर तीसरी चीज जो है, जो कोयला है, कोल है, जिससे सीमेंट वगैरह चीजें तैयार होती थी, उसमें भी जो है तकरीबन जो है $100 का फर्क आ चुका हुआ है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइसेस है इंटरनेशनली, उसमें जो है कमी आना शुरू हो गई है। तो हम ये फूड इन्फ्लेशन को काबू करते रहेंगे अपने हिसाब से, ताकि आम आदमी को फर्क ना पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में, यानी कि ये जनवरी ऑनवर्ड्स, आप इन तमाम चीजों में, जैसे अभी सरिया जो है तकरीबन 1,90,95,000 हो गया था, तो ये जैसे जैसे इनकी कीमतें कम होंगी तो उसमें भी आपको कमी नजर आएगी। और जैसे फारूक भाई ने कहा कि ये आलमी महंगाई के समरात हैं, और मैंने आपको डाटा से भी बता दिया कि इस वक्त जो है आलमी महंगाई है, और जो आम आदमी की जो चीजें खाने पीने की, उसमें काफी हद तक कमी आना शुरू हो गई है। आप अपने घर वालों से भी चेक करें, टमाटर, प्याज वगैरह, चीनी, आप लोग खुद भी अगर देखते हैं तो इसमें काफी हद तक कमी होगी। जहां में प्रॉब्लम आ रहा है वो कुकिंग ऑयल पे आ रहा है, खाने के तेल पे आ रहा है। वो कीमतें अभी तक नीचे नहीं आ रही। उसकी वजह यह कि मलेशिया, इंडोनेशिया में कोविड और सप्लाई उनकी डिसरप्शन है। और दुनिया में पेट्रोल जब बढ़ा तो वो जो है ये चीजें बायोफ्यूल में भी, पेट्रोल में भी यूज होना शुरू हो जाती हैं फिर, तो उसकी वजह से महंगाई थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला जनवरी के बाद हम देखेंगे कि इन चीजों में भी इससे काम आना शुरू हो जाएगा। इसमें वो चीजें भी बता दें थोड़ा सा ना, जो प्राइसेस टमाटर, आलू, प्याज पिछले साल थी, अभी वो अभी बता देता हूं। ये जो है जिनकी प्राइसेस पिछले साल से कम हुई हैं जी, ये जो है प्याज की कीमत जो है 37% कम हुई है। मूंग की दाल की कीमत जो है 27% कम हुई है। और जो है आलू जो है 17.66% कम हुए हैं। और जिसमें इजाफा हुआ था वो तो मैंने आपको बता दिया। और जिनमें जो नॉन फूड आइटम में जो है कमी जो है वो कोई खास चीज नहीं हुई, क्योंकि हम सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब हम बात करते हैं खाने पीने की अशिया की, तो पाकिस्तान में एक चीज चावल है। चावल आपने देखा होगा कि एक तो बम्पर क्रॉप है, और पिछले पूरे साल चावल की कीमत में इस्तेकाम रहा, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं करता। अभी जो है 10-5 रुपये ऊपर होगा तो जो है बस शुरू हो जाएंगे चावल की कीमत। फिर चाय जो हमारे बहुत इस्तेमाल में रहती है, जितनी हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उतनी हम चाय करते हैं, चाय की कीमतों में भी इस्तेकाम रहा। तो चंद चीजें जो हैं जिसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था, अब उसको हमने कंट्रोल कर लिया। और जो बाहर की चीजें, इंपोर्टेड चीजें हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। अब इसमें अगली बात ये आ सकती है कि आप कहेंगे कि जी IMF प्रोग्राम आ रहा है तो फिर आप नए टैक्सेस ला रहे हैं, तो कहीं महंगाई का तूफान तो नहीं आ रहा। उसमें जो अच्छी खबर ये है
کہ کھانے پینے کی یا جو بھی چیز جو کھانے پینے سے لنک ہے اس پہ سیلز ٹیکس نہیں لگا رہے ہم. جیسے کھاد ہے, پیسٹیسائڈز ہیں, ٹریکٹر ہیں, کھلی جو بھی چیز جو کھانے کی ملتی ہے اس پہ ہم نہیں لگائیں گے. ہاں جہاں لگائیں گے کارن فلیکس پہ لگا دیں گے, آئی فون موبائل فون پہ لگا دیں گے, تاکہ جو ہے ہم ایک توازن کریٹ کر سکیں. اور ہم ٹیکس نہیں لگا رہے, ٹیکس ایگزمپشن کو وڈرا کریں گے. تو جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے, ابھی کل کی بات یہ ہے کہ جس دن آئی ایم ایف پروگرام آیا تھا سب نے کہا تھا کہ حکومت نے 4 روپے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی کا وعدہ کر دیا تو ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی. کل آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی, اور آگے بھی ہم امید کریں گے کہ یہ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی, اور ہم جو ہے وہ عوام تک جس طرح پورے سال ہم نے جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں جانے دیا, نہیں جانے دیں گے. اسی طریقے سے 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت نہیں بڑھی جو ہمارے آپ کے گھر میں آتی ہے, اور دنیا کی سب سے سستی ترین گیس جو ہے وہ ہم اس وقت مہیا کر رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہر چیز جو اس وقت عام آدمی کی اس میں آ رہی ہے ہم کوشش کریں کہ اس سے پروٹیکشن کریں. اور آئی ایم ایف کا جو ابھی ہم منی بجٹ لائیں گے اس پہ بھی جو ہے عام آدمی پہ مہنگائی کے اثرات نہیں ہوں گے, صرف ڈیوریبل مہنگی چیزیں ہوں گی. اور یہ اس چیز کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آپ سوالات کر سکتے ہیں اگر جو کرنا ہے. جی جناب. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے چیزوں کا بتایا, ظاہر ہے ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. ایک جو اوور آل اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو کاسٹ آف لیونگ بھی بڑھ گئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ جو انرجی پرائسز خاص طور پر بجلی کی قیمت دیکھ لیں, اس کے علاوہ گیس کی قیمت دیکھ لیں, اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر اب آپ نے گیس کا حوالہ دیا, جو عام گیس ہے وہ تو کم لوگ استعمال کرتے ہیں, زیادہ لوگ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں. پرائم منسٹر بار بار یہ ڈائریکشن دے چکے ہیں, لاسٹ کیبنٹ میں انہوں نے منسٹری فائنانس کو کہا کہ ایل پی جی کی قیمتوں میں کم کرنے کے حوالے سے, کل ہم نے دیکھا ہوئی بھی. تو اس حوالے سے بھی کیا پالیسی آپ کی ہے کہ ایل پی جی خاص طور پر جو ہے, اور جو کاسٹ آف لیونگ جو بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے کے, تاکہ زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں, تو اس میں آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ کاسٹ آف لیونگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو 2018 میں جب ہم آئے تھی حکومت تو اس وقت جو ہماری آمدنی فی کس تھی وہ 1,80,000 روپے تھی, اور اس سال جو ہے جو ہمارا تخمینہ ہے وہ 2,80,000 روپے ہو جائے گی. تو یہ لگ بھگ جو ہے 45% کا اضافہ ہے. اور اگر آپ 4 سال کی انفلیشن جوڑ لیں تو یہ جو ہے اوسطاً جو ہے تقریباً 8.5% کے قریب بن رہی ہے, 8.5 سے 9% کے درمیان. تو جتنی آمدنی بڑھی ہے, جو میں اوسط کی بات کر رہا ہوں, اس میں بہت سارے جب اوسط کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی آمدنی کم بھی ہو جاتی ہے. لیکن اچھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان کی آبادی کا جو سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت رورل اکانومی پاکستان کی جو ہے بہت پھل پھول رہی ہے. اس سال بھی ابھی بمپر کراپس آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو جو 50%, 60% آبادی ہے ان کی پرچیزنگ پاور بہت اچھی ہوئی ہے. اور ہم ایز اے گورنمنٹ ایڈمیشن بھی کرتے ہیں, جو فکس تنخواہ کے لوگ ہیں اور جو کرونا کے بعد شہری علاقوں میں جو ہے روزگار, جیسے جو سروس انڈسٹری سے لوگ لنک تھے, ان کے روزگاروں پہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں ڈینٹ لگی ہے. تو وہ طبقہ جو ہے اسٹرگل کیا ہے اس میں. لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ جو ہے دیکھیں تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھی ہے. جو ابھی نظر بھی آ رہا ہے آپ کو, ریکارڈ ہائی موٹر سائیکلز کی سیلز ہیں. پیٹرول کی سیل دیکھیں, پیٹرول 40% بڑھا ہے, لیکن پیٹرول کی کھپت 15% اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے بجلی کی کھپت میں 13% اضافہ ہوا ہے. تو یہ سارے انڈیکیٹر, آج ہی صرف ٹیکس کا دیکھ لیں کلیکشن, تو وہ انکم ٹیکس 31% اضافہ ہوا ہے, مجموعی ٹیکس 37% اضافہ ہوا ہے. اور ہم ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں ٹیکس کا. یہ دکھا رہا ہے کہ ٹیکس اسی وقت جمع ہوتا ہے جب گروتھ ہوتی ہے. شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ امپورٹ آپ کا بل بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے بھی ہے, اسی لیے میں نے انکم ٹیکس کا بھی ذکر کیا اس میں. اچھا مزمل صاحب, ہم نے گزشتہ کنٹرول میں دیکھا کہ سالانہ بجٹ پیش کیا جاتا تھا, لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے تیسری بار ضمنی بجٹ جو ہے پیش کرنے جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کو میں پہلے تھوڑا سا کریکٹ کروں گا اس میں. مسلم لیگ نون نے 5 سال میں 5 منی بجٹ دیے, اور پیپلز پارٹی نے بھی لگ بھگ کوئی سال چھوڑا نہیں منی بجٹ دینے میں. پہلا منی بجٹ پی ٹی آئی نے اس لیے دیا تھا کہ ان کی حکومت آئی تھی, ان کا پورا بجٹ تھا, لیکن وہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے 2 مہینے پہلے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اپریل میں بجٹ نہیں آیا تھا, انہوں نے اپریل میں بجٹ دے کے چلے گئے تھے. پھر انہیں ستمبر میں آ کے دینا پڑا, تو وہ منی بجٹ میں کاؤنٹ ہو گیا, حالانکہ میرے حساب سے ان کا بجٹ تھا. اس کے بعد کرونا آیا, اتنے حالات خراب ہوئے, ہم نے 2 سال پچھلے کوئی منی بجٹ نہیں دیا. اور منی بجٹ کیوں دیا جاتا تھا؟ منی بجٹ اس لیے دیا جاتا تھا کہ جب آپ اپنے ٹیکس اہداف سے پیچھے ہوں تو آپ نیا ٹیکس لگا دیتے ہیں.
ابھی آج ہی آپ کے سامنے ٹیکس کا نمبر آیا, ہم ٹیکس اہداف سے 300 ارب روپے زیادہ ہیں. IMF نے کہا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز ختم کریں, اور ایک جو ہے اسٹیٹ بینک کا آپ کو پتا ہے جو خود مختاری, تو اس کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو ہمارا منی بجٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا زیادہ ٹیکس سے آپ ٹارگٹ سے آلریڈی جو ہے اوپر جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا اس میں ہدف جو ہے ٹیکس ٹارگٹ نہیں ہے, جو IMF کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, ایک مجبوری میں اس کے لیے جا رہے ہیں. سر آپ باقی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے شیخ نوٹ سستی ہو رہی ہیں, سالوں کا ذکر کیا, دودھ کا تھوڑا جو دام لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اگر پرائسز بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے, لیکن جب پرائسز کم ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہوتا. اس طرح چائے ہوتی ہے, اور وہ چائے کا جو پیادی ہے جو بھائی لوگ پیتے ہیں ہوٹل وغیرہ پہ 50 تک پہنچتی ہے, آپ کہتے ہیں استحکام آیا, لیکن اس کا استحکام عوام تک نہیں پہنچتا, اس کا جو فوائد عوام تک نہیں پہنچتے. اسی طرح روٹی کی جو قیمت ہے وہ اگر آٹا یہاں سے بڑھ جاتا ہے تو روٹی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, لیکن جیسے ریٹ کم ہوتے ہیں تو روٹی کی قیمت کم نہیں کی جاتی. اس کے حوالے سے کوئی آپ نے مینجمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے اس میں؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو جو آپ نے بات کی ہے, حکومت کا تو کام ہے کہ انٹرونشن کرنا ہے. اب جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ جو چائے کی پتی ہے وہ بھی پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, اور اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ کھلے دودھ کے حوالے سے یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپ نے دیکھنا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. اب اگر آپ کہیں کہ آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تو اگر آپ یہ دیکھیں تو گندم کی سپورٹ پرائس بھی 1300 سے 1800 روپے پہ حکومت نے خریدی, اور 1950 روپے میں آج جو ہے وہ ملوں کو فراہم کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان کی ایک طبقہ جو کہ اس کو گرو کر رہا ہے, اس کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ ہو گیا تھا. تو حکومت جہاں ایڈمنسٹریٹو میجرز کی بات ہے, تو پرائم منسٹر صاحب کی, چیف منسٹرز کو, چیف سیکرٹریز کو ایک واضح ہدایت ہے. ہر ہفتے نیشنل پرائس کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے, ان چیزوں کو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں, اور جہاں حکومت کی انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے حکومت اپنا انٹروین کرتی ہے. باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے ان کو ٹاسک دیے گئے ہیں, اس کو ایویلیویٹ کیا گیا ہے. جو مزمل صاحب نے آپ کو بات بتائی کہ بنیادی چیزیں جو آپ کی کھانے پینے کی ایسی جن کو ہم پیرشیبل آئٹمز کہتے ہیں, ان کی قیمتوں میں پچھلے سال کی بنسبت اس سال واضح کمی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اپنے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں, اور ان کو ہم باقاعدگی سے جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جو آنے والے ماہ ہیں, جس کے اندر ہم امید کر رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آئیں گی, اس کا جو ریلیف ہے, جو اثر ہے, وہ ہم عوام کو ہر صورت جو ہے وہ پاس آن کریں. جس طرح کل وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا گیا کہ 3 ماہ بڑے اہم ہیں, تو وہ آنے والے 3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا کوئی PDM دوبارہ سے ایکٹیو ہوئی ہے جو اس کی اہم ہے, یا کپتان کا اپنے ہی بدلتے سیاسی حالات کو مفاد پلان کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر وقت اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی جو ہے وہ خدمت کریں, جو اپنے وعدے ہیں عوام کے ساتھ ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کریں. اور وزیر اعظم صاحب خود کوئی غیر ضروری دورہ آپ کے علم میں ہے بیرون ملک جو ہے وہ نہیں کرتے, اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ان کے بچے بیرون ملک ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ان کو بھی ملنے نہیں گئے. ان کے نزدیک جو ہے جو وزارت عظمیٰ کے دوران جو ذمہ داری ہے, جو عوامی ذمہ داری ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے, اور اسی کو اہمیت دیتے ہیں. اور اسی چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ احاطہ اپنی ٹیم سے بھی کرتے ہیں, اور اپنی ٹیم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اسی تناظر کے اندر جو ہے وہ کل انہوں نے ہدایات دی. بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم اسلام آباد میں نیوز